تھا پیچھے، اور جب وضو کرتا تھا تو وہ دیکھتے تھے ہاتھوں سے کیا نکل رہا ہے، منہ سے کیا نکل رہا ہے، آنکھوں سے کیا نکل رہا ہے، وہ ان کو نظر آتا تھا۔ یہ ان کا کشف تھا، ان کی کرامت تھی۔ اور یہ بات سید عبدالوہاب شعرانی نے بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمارے شیخ اور مرشد حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لوگوں سے کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کو معمولی نہ سمجھنا، حالانکہ یہ شافعی ہیں، یہ بزرگ شافعی ہیں، دیکھیں آپ، مگر یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے اختلاف اپنی جگہ، مسلک مکتب فکر اپنی جگہ، مگر ایک دوسرے کی حقیقت کو مانتے تھے، کیونکہ عقیدہ اور اعتقاد ایک ہی تھا، یہ سب اہل سنت و جماعت تھے۔ تو اب وہ صرف فقہ میں اختلاف ہے، مگر وہ اختلاف ایسا نہیں کہ تعصب بن جائے۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ یہ فرماتے تھے امام صاحب کا یہ مقام ہے، اور امام صاحب کے ساتھ امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے وہ روایت بیان کی، ان کے بارے میں بھی کہتے تھے ان کا بھی یہ مقام ہے کہ وہ بھی یہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے سید عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حوض یا تالاب پر تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے اس کے اندر یہ گناہ پڑا ہوا، اس کے اندر یہ گناہ پڑا ہوا، اور جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو پھر اس کو بعد میں نصیحت بھی کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ اس حدیث سے آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو بناتے ہیں نا ہم تو ہمارے اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اس حدیث کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منہ کے سارے گناہ نکلتے ہیں، پانی سے بہتے ہیں۔ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک کے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں، جب ہم چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو آنکھوں کے یہاں تک کہ پلکوں تک پر جو گناہ کا اثر ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث واضح ہے۔ اور امام صاحب جیسے بزرگ، امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے کشف سے تائید ہو گئی نا اس بات کی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو سمجھا، اتنا یقین تھا ان کو، کشف ہے ان کے نزدیک بالکل یقینی بات ہے، تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے اور بات صحیح نکلتی تھی۔ سید عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو انہوں نے روک لیا، وضو بنا کے جا رہا تھا، کہنے لگے بیٹا ماں باپ کو ستایا مت کیا کرو۔ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا تمہارے وضو میں نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کروائی۔ ایسے ایک شخص کو دیکھا تو اس کو روکا، فرمایا زنا کی عادت سے باز آ جاؤں، تمہارے وضو میں زنا نظر آ رہا ہے مجھے۔ اس نے بھی توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا، فرمایا کہ شراب نوشی سے باز آ جاؤ، تم شراب پیتے ہو نا اور گانے سنتے ہو، گانا بجانا کرتے ہو، وہ نظر آ رہا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے پڑے ہوئے گناہوں کی آلودگیاں، گندگیاں، بدبو محسوس ہو رہی ہے، اس کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تو کیسے کہتے ہیں کہ پاک ہے؟ اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ یہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے یہ ناپاک ہوگا۔ اچھا پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے دو باتیں کی ہیں نا، ایک نجاست غلیظہ کی بات بھی آئی اور ایک نجاست خفیفہ کی بات بھی آئی، اور گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے جب وہ دیکھا انہوں نے تو نجاست غلیظہ کہا، اور جو صغیرہ گناہ کے آثار دیکھے تو نجاست اس کو کہا خفیفہ۔ تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ پورا ان کے کشف پر مبنی ہے، یہ کشف تھا۔ اور سید عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں ہمارے شیخ کا بھی یہ مقام ہے۔ کیا لوگ تھے سبحان اللہ۔ سید ابو علی خواص رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی یہی شان تھی، وہ بھی اسی طریقے سے دیکھتے تھے گناہوں کا ڈھیر، لوگوں کے اعضائے وضو سے گناہ نکلتے ہوئے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ مسجد میں داخل ہوئے تو تالاب پہ نظر ڈالی تو کہا کہ اس میں فلاں گناہ پڑا ہوا۔ ہم نے معلومات کی تو اس جگہ تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان وضو بنا کے گیا تھا، ہم اس کے پیچھے بھاگے، ہم نے اس کو راستے میں پکڑ لیا، ہم نے اس سے کہا تم یہ بتاؤ تم نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا میں نے ایسا گناہ کیا؟ کہا تم بتا دو، اس لیے کہ بات ہمیں معلوم چلی ہے۔ اور یہ بات ہمیں کس سے معلوم چلی ہے؟ میں کہا ہمارے شیخ نے بتائی ہے، اب تم بتاؤ تم نے کیا؟ اس نے کہا تمہارے شیخ نے بالکل صحیح کہا ہے۔
اور میں آج سے اس سے توبہ کرتا ہوں. دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے والے لوگ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. ایک حدیث آئی, آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام سب باکرامت لوگ تھے, ہاں, لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے عام طور پہ. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان آیا اور وہ راستے میں بدنگاہی کرتا ہوا آیا تھا, اور اس کی بدنگاہی کا اثر اس کی آنکھ میں تھا, آپ نے دیکھ لیا, مگر آپ نے اسے شرمندگی سے بچانے کی وجہ سے اشارتاً فرمایا, لوگ اپنی آنکھوں کو میلا کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, اپنی آنکھوں کو آلودہ کر کے آتے ہیں. وہ سمجھ گیا یہ میری بات ہو رہی, اس نے توبہ کر لی. تو ایسے ایسے اہل دل لوگ ہوئے ہیں, ان ہستیوں کا یہ مقام, ان کے اندر یہ جو دل کی آنکھیں نا, یہ روشن ہوتی ہیں وہاں پر, اور یہ جب روشن ہوتی ہے تو وہاں تک جاتی ہے جہاں کوئی دوربین اور خوردبین نہیں جا سکتی, آپ کے ظاہری آنکھ کا کام ہی نہیں ہے وہاں. تو یہ حقائق اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا, ان بزرگوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے, انہوں نے اپنے کشف و کرامات کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو واضح کیا ہے. اسی لیے دیکھیے بزرگان دین کی وہ تشریح پیش کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی وہ تشریح اور وہ معنی جو ظاہری علماء کے بس کی بات نہیں. ظاہری علماء صرف وہ چیز جو انڈرسٹینڈنگ سے تعلق رکھتی ہے وہ بیان کریں گے, اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, اور زیادہ تر واسطہ ہمارا اسی چیز سے پڑتا ہے. تو عقلی طور پہ سمجھائیں گے, ظاہری دلائل سے سمجھائیں گے, ظاہری باتوں سے سمجھائیں گے, لیکن یہ جو ہے نا ایک خاص طبقہ, یہ اس کی جو باطن کی باتیں ہیں دین کی, یہ اس کو پھر اپنے مشاہدوں اور اپنے کشوف اور اپنے کرامات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں, اور یہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو کچھ فرمایا اس کا ظاہر بھی صحیح ہے, اس کا باطن بھی صحیح ہے. جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, اور جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی صحیح ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں شریعت کے نور کو, اس کی حقانیت کو پورا مجسم دیکھتا ہوں. جیسے تم آنکھوں سے یہ نور دیکھتے ہو, یہ ظاہری چیزیں دیکھتے ہو, اس طرح ہم شریعت کو, دین کو, رسول پاک کے دین کو ایک مجسم حقیقت کی طرح دیکھتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے. تو یہ وجہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ باتیں فرمائی تھی. تو یہ خاص ان کے کشف کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں دونوں پہلے والی باتیں, لیکن وہ تیسری والی جو روایت ہے وہ پھر عام لوگوں کے لحاظ سے اس میں آسانی ہے. تو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اور کہا کہ وضو کا پانی عام لوگوں کے حق میں بہرحال وہ پاک ہے, لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے, یعنی مائع مستعمل یہ پاک ہے, پاک کرنے والا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی صاحب کشف ہے, اگر کوئی صاحب ولایت ہے, تو اس کے لیے پھر امام صاحب کے وہ پہلے دونوں قول ہیں, پھر وہ ان پہ عمل کرے گا, اس کے لیے وہ ناپاک ہوگا. اور علماء نے کہا کہ عام لوگوں کو بھی اگر پتہ چل جائے نا, ہماری آنکھیں تو دیکھ نہیں رہی, اگر دیکھنے لگیں اور پتہ چل جائے کہ مائع مستعمل میں کیا ہے, تو گندگی کا, غلاظت کا وہ ڈھیر دیکھیں کہ گھن کھا کے بھاگیں. جناب گندگی اور غلاظت کا ڈھیر, وہ ڈھیر نظر آئے گا آپ کو اس میں, اور آپ اس سے کیا وضو بنا سکیں. اس لیے یہ عرفاء, یہ اولیاء, ان کے معاملات الگ ہوتے تھے, اس لیے وہ اپنے لیے خاص پھر اہتمام کرتے تھے, اور عام لوگوں کی طرح ان کا عمل نہیں ہوتا تھا. وہ خاص پھر اور زیادہ احتیاطیں برتتے تھے اپنی اس کیفیت کی وجہ سے. تو یہ تو ہے جناب مائع مستعمل کا حکم, ٹھیک ہے. بہرحال مسجد میں چونکہ مسجد کا تقدس زیادہ ہے, احترام کی جگہ, مسجد کو آلودگی سے بھی بچانا چاہیے, تو وضو کے پانی کے قطرے نہیں ٹپکانا چاہیے, اور باہر ہی ان کو پہنچ کر پھر اندر آئیے. اب اس سلسلے میں جو